جب تشریف لائے ہیں انہوں نے جب امامت کا دعویٰ کیا اللہ نے دونوں چیزیں انہیں بھی عطا کی، عظمت کردار کے بھی مالک ہیں اور معجزات کے بھی حامل ہیں۔ پہلا معجزہ جس کو میں نے مومن میں بیان کیا تھا کہ جب محمد حنفیہ سے اختلاف ہوا، البتہ میں نے عرض کیا تھا محمد حنفیہ علیہ السلام مدعی امامت نہیں تھے بلکہ ایک حکمت عملی تھی امام سجاد کی امامت کو لوگوں پر آشکار کرنے کے لیے۔ دہراؤں کا نہیں، لیکن اکثر لوگ یہاں پر وہ بیٹھے ہیں جو مومن کی تقریر سن چکے ہیں۔ دوسرا معجزہ کیا، بہت سارے معجزات میں دو تین معجزے آپ کی خدمت میں پیش کروں گا تاکہ اندازہ ہو جائے کہ اللہ نے جسے صاحب منصب بنا کے بھیجا۔ والدیہ ایک خاتون ہے، ایک خاتون ہے حباب والدیہ خاتون، 113 برس کی عمر ہو چکی تھی جب چوتھے امام کی خدمت میں حاضر ہوئی ہیں۔ حباب والدیہ کہتی ہے میرے چہرے پر سفید داغ ہو گیا تھا، برف کی بیماری مجھے ہو گئی تھی۔ یہ وہ بیماری تھی جسے لا علاج سمجھا جاتا تھا، عیسیٰ کے سوا کسی کے پاس اس کا علاج نہیں تھا۔ حبابہ والدیہ آئی ہے چوتھے امام کی خدمت میں، مولا میرے چہرے پر برف ہو گیا۔ دفعہ امام نے ہاتھوں سے اشارہ کیا، برف غائب ہو گیا۔ یہی نہیں، حبابہ والدیہ 113 برس کی بوڑھی خاتون ہیں۔ امام نے ایک دفعہ دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھایا، ہم بابا کہتے ہیں میری جوانی کو لٹائی۔ 113 برس کے خاتون، بعض دفعہ یہ معجزات جو بیان کیے جاتے ہیں بہت سارے لوگوں کی طرف سے باہر کرتے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہاں وہ ہم سے آپ سے نہیں ہو سکتا ہے، یقینی بات ہے، ہم سے آپ سے نہیں ہو سکتا ہے، لیکن جس خدا نے اس کائنات کو پیدا کیا اس سے سب کچھ ہو سکتا ہے۔ جو چیزیں عادتاً محال ہیں، مگر عقلاً محال نہیں ہیں، عادتاً محال ہے کہ بوڑھا جوان ہو جائے، عقلاً تو کوئی محال نہیں نہ ہے اس کا جوان ہو جانا، عام طور سے نہیں ہوتا ہے کوئی۔ عزیزو، دونوں واقعہ، جوان کرنے کا بھی واقعہ اور برس کے مرض کو دور کر دینے کا بھی واقعہ قرآن مجید میں دونوں موجود ہیں۔ اگر قرآن مجید میں چیزیں نہ ہو جائے، اگر قرآن مجید سے سپورٹ نہ ملے تو آپ کون سے ویسے واقعات نہیں ہوتے۔ جب تو قرآن سب کی تائید نہیں مل جائے، قرآن کہتا ہے جناب ابراہیم کی زوجہ سارہ بوڑھی فرتون ہو چکی، بانجھ بھی، دو چیزیں ایک ساتھ ہیں، بانجھ بھی ہے، بانجھ کے تو اولاد نہیں ہوتی، بانجھ بھی ہے اور بوڑھی بھی ہو چکی ہے۔ بوڑھے ہونے کا مطلب ہے کہ تو ہونا ہی ہونا نہیں ہے، جوانی میں تو پھر بھی امکان تھا، بڑھاپے میں اس کا بھی امکان نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَاقَ یعقوب، ہم نے سارہ کو بشارت دی کہ تمہارے یہاں بچہ پیدا ہو۔ اسحاق یہ بھی نہیں، ان اسحاق میں بھی نسل سے یعقوب پیدا ہو گیا، اس کی بھی بشارت دے دیا۔ سن تو لیا، اللہ کا پیغام ہے مگر یقین نہیں آ رہا، ایسا کیسے ہوگا؟ قرآن کہتا قالت یا ویلتا اَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَبَعْلِي شَيْخٌ، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں ایک طرح سے تو بانجھ ہوئی، بوڑھی فرتوت ہو چکی ہوں اور میرا شوہر بھی بوڑھا ہے، ہمارے یہاں کیسے بچہ ہو سکتا ہے؟ ان هذا لشيء عجیب، تو بڑا عجیب معاملہ ہے۔ آنے والے فرشتے نے کہا اتعجبین من امر اللہ، کیا تمہیں اللہ کے امر، اللہ کی قدرت پہ تعجب ہے، شک ہے؟ اس پہ شک ہے تمہیں؟ جب کچھ نہ تھا تب تو اس نے بچہ جوان بوڑھا بنا دیا، اب کم سے کم بوڑھا تو ہے، بوڑھے سے دوبارہ جوان بنا دینا کوئی مشکل کام ہے؟ کچھ نہ تھا بنا دیا، تو کچھ تو موجود ہے نا، جو بغیر کچھ کے بنا سکتا ہے وہ کچھ سے کیوں نہیں بنا سکتا ہے؟ ایک صلوات پڑھیں گے محمد بچے کی ولادت کی جس جوانی کا کی ضرورت ہے وہ جوانی سارا کو مل گئی، بچہ پیدا ہو گیا سارا کے مانوسی کے بعد۔ جناب عیسیٰ جس پر تشریف لائے ہیں کیا کہتے ہیں؟ انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم، میں تمہارے پروردگار کی طرف سے معجزے لے کر کے آیا ہوں۔ تو معجزہ ہے نا، مگر معجزہ دے گا کون؟ معجزہ عطا کرنے والا ہے پروردگار، پروردگار عطا کرے گا۔ انی قد جئتکم آیۃ من ربکم، میں تمہارے
آیت کیا ہے نشانی کیا ہے معجزہ انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر میں تمہارے لیے مٹی سے پرندے کا یہ جو ہے مجسمہ بنا دوں گی تو خیر کام ہوتا ہی رہتا ہے سبھی کر لیتے ہیں تو خاص بات نہیں ہے انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر پھر کیا کروں گا وَأَنفُخُ فِیہ پھونکوں گا تو کیا ہو جائے گا فَیَکُونُ طَیرًا بِإِذْنِ اللَّهِ جیسے ہی پھونکوں گا اللہ کے حکم سے اس کی اجازت سے یہ پتلا واقعی پڑ جاتا ہے اتنا ہی نہیں وَأَنِّي أُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وہ لوگ جو معذرات اندھے ہیں دیکھو ہوتے گا مشکل بھی بات حالت میں روشنی چلی گئی خوب اطباء اچھا ڈاکٹر مل جائے جن کی روشنی پلٹنے کا امکان چانسز ہیں لیکن جو معذرات اندھا ہے جو ہر بینائی اسے کہتے ہیں اکما ہر اندھے کو اکما نہیں کہتے ایک اعمى ہے ایک اکما ہے اکما اس اندھے کو کہتے ہیں جو مادر رات اندھا ہے انی عمر الاکما میں مادر رات اندھے کو روشنی عطا کر سکتا ہوں والابرص جن کو سفید داغ ہے برس کی بیماری ہے انہیں میں شفا کر دے سکتا ہوں وَأُحْيِي الْمَوْتَى مردے کو زندہ بھی کر سکتا ہوں بِإِذْنِ اللَّهِ اللہ کے بھی ناممکنات میں سے نہیں ہے جو خدا عیسیٰ کو یہ معجزہ دے سکتا ہے وہ خدا فخر عیسیٰ کو نہ دے گا امام سجاد فخر عیسیٰ ہیں جو خدا سارا کی جوانی کو پلٹا سکتا ہے فرشتے کے ذریعے سے وہ خدا حبابہ والدیہ کی جوانی کو امام سجاد کے ذریعے پلٹا دے تو تعجب کس بات کا ہے ایک صلوات پڑھیں گے محمد بالکل یہ مختہ عقیدہ ہے وہ بھی شیعہ ہیں اور بہت کبھی کبھی دل میں شک آ جاتا ہے شیعی ماننے کی انہیں امام کے پاس آیا کہ مولا آپ کہتے ہیں کہ شیعہ سب سے اچھے ہیں شیعہ ہمارے سب سے اچھے ہیں سب سے بہتر ہے ہم مولا ہم تو دیکھتے ہیں کہ دوسروں کی حالت سب سے بہتر ہے ہمیں دیکھیے ہم پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ شیعوں کو وہاں پر اقتصادی دباؤ میں رکھا گیا تھا یہ سینکشن نئی چیز نہیں ہے یہ اقتصادی محاصرہ یہ اقتصادی ناکہ بندی کوئی نئی چیز نہیں ہے پرانی چیز ہے ہمیشہ رہا ہے پیغمبر کا محاصرہ ہوا شیعوں کے نہیں رہا ہے ائمہ کے پاس کوئی شخص آتے تھے مولا ہمارے شیعہ ہیں مولا کہتے تھے کہ غربت کے لیے تیار ہو جاؤ من احبنا اہل البیت فلیعد للفقر جلبہما جو ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں وہ فقر و فاقہ غربت و ناداری کے لیے تیار رہیں پہلے سے ہوشیار رہو کہ ہماری چوکھٹ پہ اگر آؤ گے ہمارے دروازے پہ آؤ گے تمہیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا مولا آپ کہتے ہیں شیعہ سب سے بہتر ہیں ہم تو دیکھتے ہیں کہ دوسروں کے حالات ہم سے بہتر ہیں ہم پھٹے پرانے کپڑے میں ہیں اور یہ لوگ ماشاءاللہ کھانا پینا داڑھی کپڑا سب ان کے پاس ہم سے کتنی بہتر ہے اکثر ہم لوگوں میں یہ بات جانے لگتی ہے نا کیا ہم کہتے ہیں کہ اسلام یعنی ولا یولا علیہ میرے مسلمان کو سب سے زیادہ ذلیل ہے سب سے زیادہ بدبخت ہے ان کے پاس دولت کی فرمان ہے ہمارے یہاں فقر و فاقے کی بات امام نے کہا اس قدرت کا استعمال کیا خدا نے انہیں کیا ایک دفعہ امام نے اس شیعہ کے چہرے پہ ہاتھ پہ ہمارے پاس کئی آنکھیں ہیں ایک آنکھیں وہ ہے جس سے ہم دنیا کی چیزوں کو دیکھتے ہیں ایک آنکھ وہ ہے جس سے ہم برزخ اور آخرت کی چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں لیکن وہ آنکھ کب ملے گی جب ہم برزخ میں پہنچیں گے کیونکہ ہمیں وہاں کی چیزوں کو دیکھنا ہے نا ان آنکھوں سے وہاں کی چیزوں کو نہیں دیکھ سکتے برزخی اشیاء یہ تعجب نہ کرے ہر چیز اس آنکھ سے دیکھی نہیں حد تک دنیا کی ہر چیز آپ دنیا میں ان آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے ابھی میں آپ سے پوچھوں میرے ہاتھ میں کیا ہے آپ کہیں کچھ نہیں خالی ہے اسی ہاتھ کو یہ جو ہے لیبارٹری میں لے آ جاتے ہیں اگر مائکروسکوپ سے دیکھا جائے
हमें तो सैकड़ों जरासीम हैं। अरे वरना अभी खाने में हाथ न लगाएगा, पहले साहब ने क्यों भी क्या हो गया, कहा कि हाथ में सैकड़ों जरासीम पाए जाते हैं। अभी तो हमें कहा कुछ नजर नहीं आ रहा। अगर थे जरासीम तो दिखेंगे नहीं। जवाब यही मिलेगा ना कि हर चीज इन आंखों से नहीं देखी जा सकती है, हर चीज को देखने की आंखें अलग होती हैं। जरासीम को अगर देखना है तो आपको माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करना पड़ेगा, इससे नजर नहीं आएगी। तो जो चीजें आखिरत की हैं, बर्दाश्त में आकर नजर नहीं आ सकती। इमाम ने एक दफा उस शिया के चेहरे पर हाथ फेरा, दुनियावी आंखें बर्दाश्त की आंखों में तब्दील हो गई, चिल्लाने लगा, मौला हम ये कहां आ गए, यहाँ तो इंसान कोई है ही नहीं, ये तो सारे मस्जिद में जो बैठे हैं, कोई लोमड़ी है, कोई बंदर की शक्ल में है, कोई कुत्ते की शक्ल में, मुख्तलिफ जानवर यहाँ बैठे हैं, इंसान कहाँ चले गए। इमाम ने अब कहा, अब समझे तुम्हारे तुम इंसान हो, इनकी हकीकत ये है जो तुम देख रहे हो। एक सलावत पढ़ेंगे मोहम्मद। इनके पास दौलत है, गाड़ी है, बंगला है, खाना है, कपड़ा है, सब कुछ है, ओहदा है, मनसब है, हुकूमत है, सब है, इंसानियत नहीं है। हम जो कहते हैं कि शिया बेहतर है, इसका मतलब ये नहीं कि तुमने क्या बेहतर को दौलत समझ लिया है। दौलत होना बेहतरी की अलामत नहीं है, मनसब होना बेहतरी की अलामत नहीं है, ओहदे होना बेहतरी की अलामत नहीं है। बेहतरी की अलामत ये किस मकसद के लिए अल्लाह ने तुम्हें दुनिया में भेजा है वो हासिल। तुम्हें अल्लाह ने यहाँ भेजा ही है इंसान बनने के लिए, इंसान बनने के लिए भेजा है। अब्दुल मलिक बिन मरवान खलीफा है, बादशाह है, वक्त है, इमाम ने कई बादशाहों का दौर जो है गुजारा है ना। अब्दुल मलिक बिन मरवान बादशाह है, तवाफ कर रहा है, इमाम भी तवाफ कर रहे हैं, इमाम भी तवाफ कर रहे हैं। इमाम अब्दुल मलिक बिन मरवान के आगे आगे चलते हैं। जाहिर सी बात, जो देखते हैं अब्दुल मलिक बिन मरवान, वो बच्चों हमारे को कहते हैं होता है बड़ा ओहदेदार मिल गया तो काम मिलेगा, सब उसके आगे पीछे जो है पिछ रहे हैं, सिवाय इमाम कोई लिफ्टिंग नहीं, कोई तवज्जो ही नहीं देते। कोई अब्दुल मलिक बिन मरवान यहाँ है ही नहीं। बड़ा हाकिम है भाई, मिस्र से लेकर के अफगानिस्तान तक इसकी हुकूमत है। आज इतनी हुकूमतों में दर्जनों हुकूमतें कायम हो चुकी हैं ना। इतनी बड़ी हुकूमत का मालिक है अब्दुल मलिक बिन मरवान, वो है। छोटा मोटा तो सब भी आ जाता है, हंसने मौके में देखने का आचरण होता है। अब्दुल मलिक बिन मरवान कोई वक्त तवज्जो ही नहीं दे, कोई है ही नहीं। फिर तवाफ करके जाकर के अपनी मखसूस नशिश पर बैठ गए। इमाम को जब बुलवाया, बुला आए इमाम। अब्दुल मलिक कहता है कि क्या बात है, आपके बाबा का कातिल मैं तो नहीं, आपके बाबा को मैंने तो कत्ल नहीं किया, यजीद ने कत्ल किया, उससे क्या मतलब है। इमाम फरमाते हैं कि यजीद ने मेरे बाबा को कत्ल करके अपनी आखिरत बर्बाद कर दी। तुम भी अगर अपनी आखिरत बर्बाद करना चाहते हो बिस्मिल्लाह। कभी नहीं, मैं नहीं चाहता, मैं नहीं चाहता। अब ऐसा है कभी कदा तो हमारे पास आ जाएगा, हमारे अभी क्या दुश्मनी है, हम कातिल नहीं है, हमारा तो कोई लेना देना नहीं है, हमारी हुकूमत है, कभी कभी आप आ जाया कीजिए। जाहिर सी बात है कि हर आदमी अपने बाग को सजाना तो चाहता है, और पता है कि अगर हमारे बाग में ये फूल ना आया तो बाग की कोई कीमत ही नहीं है। सजाना चाहता है दरबार पर, कभी कभी तो आ जाया कीजिए। हमारे पास सब कुछ मौजूद है, देखिए कितनी दौलत हमारे पास है, आप आइए हमारे पास। फिर दरबार इमाम ने अपनी हवा उठाई, जमीन पर गिर गए, आप बिछाने के बाद जमीन पर बैठ गए, हाथों को उठाया दुआ के लिए। इधर हाथ इमाम के उठे थे कि सारी हवा मोतियों और हीरों से भर गई। ऐसे मोती की नहीं किसी ने कभी देखा नहीं था, आंखें खीरा हो गई। इमाम ने फरमाया अब्दुल मलिक को खिताब करके, जिसके पास ये सब कुछ मौजूद हो वो तेरे पास क्या लेने के लिए आएगा, तू क्या मुझे अदा कर सकता है। उसके बाद इमाम ने फिर बारगाह है ये नबी में हाथ उठाया, कहा खुदा तो दौलत का लालच लेके हमको बुलाना चाहता है अपने पास। अगर हमें बुलाना है तो किरदार बनाओ, हम खुद तुम्हारे दरवाजे पर आए, दौलत के भूखे नहीं है। ये इमाम का मुआवजा इमाम ने अब्दुल मलिक इब्न मरवान के सामने पेश किया। जो भी वाकयात है
یا تو سینکڑوں ہیں لیکن کہاں تک بیان کر سکوں گا وقت میں گنجائش بھی نہیں ہے. بہرحال اللہ نے امام کو یہ معجزات دیے. تو ممکن ہے کوئی سوال میں دیکھ کر کے لوگ وہ ایمان کیوں نہیں لائے, امام کے ساتھی کیوں نہیں تھے, کیوں امام کو کہنا پڑا کہ مکے اور پورے مکے اور مدینے میں 20 افراد بھی ایسے ہیں جو ہمارے چاہیے. This is a demonstration of Wirecast. اتنا سارا معجزہ کوئی نئی بات تو نہیں ہے, کوئی نئی بات نہیں ہے. ہمیشہ انبیاء نے معجزے پیش کیے مگر کیا مان لیا؟ قرآن تو کہتا ہے کہ عادت ہی ہے جب بھی یہ کوئی معجزہ دیکھتے ہیں انکار کر دیتے ہیں. اقتربت الساعة وانشق القمر إن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر كذبوا واتبعوا أهواءهم. پیغمبر سے کہا گیا کہ اگر چاند کیا دو ٹکڑے کر دے تو ہم مان جائیں گے کام اللہ کے لئے. چاند کیا دو ٹکڑے کر دے وہ پیغمبر نے کر دیا. چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے, انشق القمر دو ٹکڑے ہو گئے چاند کے. کہنے ابھی نہیں مانیں گے, وہ ہو سکتا ہے آپ نے یہ جو ہے نظر بندی کر دی ہو ہماری. ابھی قافلہ آنے والا ہے, کل جب قافلہ آئے گا اس سے شہر میں ٹکڑے بھی دیکھ سکتے ہیں. چاند اگر یہاں ہوا تو وہاں بھی تو ہوگا نا, دوسرے شہر میں بھی ہوگا. کوئی ایسا تو نہیں کہ مکے میں چاند دو ٹکڑے ہو جائے اور شام میں نہیں ہوگا, مدینے میں نہ ہوگا. کل قافلہ آنے والا ہے, وہ لوگ راستے میں ہیں, وہ آپ کی انگلیوں کے اشارے سے دور ہیں, آپ کی نگاہوں سے دور ہیں, ان کی چشم بندی کا اعلان نہیں ہے. اگر وہ بھی آ کر کے کہہ دیں کہ ہاں ہم نے بھی دیکھا تھا چاند کو دو ٹکڑے ہوتے ہوئے تو مان لیں گے. اب لاگے دوسرے دن پوچھا آپ ایسے بتائیے کہ آپ لوگوں نے کل کوئی عجیب چیزیں دیکھی؟ اور تو مجھے عجیب تھا. ہاں یہ بڑی عجیب چیز تھی کہ ہم نے اچانک دیکھا چاند کے دو ٹکڑے ہوئے. اب تو مان لینا چاہیے تھا نا, لیکن نشانیاں دیکھ رہی, معجزے دیکھ رہی, دلیلیں دیکھنے کے بعد بھی اعراض کر لیا, انکار کرتے ہیں, رخ موڑ لیا. یقولوا سحر مستمر, وہی جاتے ہوئے بھائی نے کیا کرتے. کیوں یہ کہہ رہے ہیں کذبوا کو جھٹلایا, واتبعوا اهواءهم, انہوں نے ہوائے نفس کی پیروی کی. یہ خواہش نفس جو ہے نا, یہ ہوائے نفس, دنیا کی رنگینیاں, دنیا کا لالچ, دولت کی پوجا, یہ انسان کو کہیں کا نہیں رکھتی ہے, تباہ کر دیتی ہے انسان. اگر انسان خواہش نفس کا غلام بن گیا, سب کچھ دیکھتا رہتا ہے, پھر بھی اس کی سمجھ میں نہیں آتا. وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ, بہت سارے لوگ تھے وہ قیامت ان کے سمجھ میں نہیں آتی. قیامت سمجھ میں یہ فرق کیسے ہو سکتا ہے کہ مرنے کے بعد آپ نے زندہ ہو رہے تھے, عیسیٰ نے زندہ کیا, اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو, پھر تو واقعات تھوڑی ہوئے. خیر چلیے, عیسیٰ نے یہ جو فوراً مرا تھا زندہ کر دیا, وہ گئے قبرستان سے, وہ سیدھا ہڈی لے کر کے آئے. میں یحیی ھذا العظام وہی رمیم, یہ ہڈی تو پاؤڈر بن گئی ہے سڑ گل کے, اسے کون زندہ کر سکتا ہے؟ وہی رمیم پرانی ہڈی ہو چکی ہے. تو خدا نے جواب دیا, قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ, جس خدا نے اس ہڈی کو پہلی مرتبہ بنایا تھا وہی دوبارہ اس زندگی میں دے سکتا ہے. بس جب یہ ہڈی بنایا تھا پہلی دفعہ اللہ نے, کچھ تھا؟ کچھ نہیں تھا. اب تو کم سے کم ہڈی کا پاؤڈر موجود ہے. جو خدا بغیر پاؤڈر کی ہڈی بنا سکتا ہے, وہ خدا پاؤڈر سے ہڈی نہیں بنا سکتا دوبارہ. تو تعجب کی کون سی بات ہے؟ بلا قادرین علی ان نصوی بنانا, ہماری قدرت تو یہ ہے کہ انگلیوں کی پوروں کو بھی بنا سکتے ہیں. انگلیوں کے پور ہے نا حیرت انگیز, ذرا سی جگہ میں اتنی نشانیاں کہ ایک کا نشان دوسرے سے نہیں ملتا. اتنا سارا پڑھنے لکھنے کے بعد بھی دستخط کی ویلیو نہیں ہے. ویلیو کس چیز کی ہے؟ انگلیوں کے نشانات کی ویلیو ہے. ان کی اللہ کی قدرت ہی تو ہے. تو خدا کہتا ہے کہ مانتے کیوں نہیں, کیا بات ہے ان کی بات سمجھ نہیں آتی؟ سمجھ میں سب آتا ہے, سمجھ میں سب آتا ہے. مسئلہ معلوم ہے کیا ہے؟ ایک صاحب نے اپنے بچے کو پڑھانے کے لیے ایک مولوی صاحب کو آئے. مولوی صاحب آئے, بچے نے کہا بیٹا کہو الف, بیٹا کہو الف, نہیں بولتا. پیار سے کہا بیٹا الف کہو گے تو تمہیں سیب دیں گے, بیٹا الف کہو گے تمہیں کھلونا دیں گے, بولتا ہی نہیں. ڈاٹا پھٹکارا سب کچھ کھا کے اٹھ کے جانے لگے. تو جاتے جاتے مولوی صاحب نے کہا کب وقت ایک الف کہنے میں کیا چلا جاتا ہے؟ اس نے جواب دیا, سر پتہ ہے اگر الف کے بعد معاملہ ختم ہو جاتا تو میں الف کہہ دیتا. مشکل یہ ہے کہ میں کہوں گا الف تو آپ کہہ کے کہو
زیادہ بہتر ہے کہ میں یقین نہ کروں۔ باتوں کا مسئلہ یہ ہے کہ خدا کو مان لیا، پیغمبر کو مان لیا، امام کو مان لیا، قیامت کو مان لیا، تو ماننے سے بات ختم تو نہیں نہ ہو جاتی؟ اگر آمنو پہ مسئلہ تمام ہو جاتا تو مشکل نہ تھی۔ مشکل یہ ہے کہ آمنو کے بعد عمل الصالحات کی باری آ جاتی ہے۔ آپ کہیں کہ خدا کو مانا تو نماز پڑھو، روزہ رکھو، جھوٹ نہ بولو، غیبت نہ کرو، تہمت نہ لگاؤ، دوسروں کا مال نہ کھاؤ، اور ہم سب کچھ کرنا چاہتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے بل یرید الانسان لیفجر امامہ۔ خدا کا انکار، قیامت کا انکار یہ نہیں کہ سمجھ میں نہیں آیا، سمجھ میں سب آ گیا ہے، اس لیے انکار کرتے ہیں تاکہ ہمیں آزادی حاصل ہو۔ میدان گناہوں کے لیے کھلا رہے۔ اگر خدا اور رسول کو مان لیا میدان تنگ ہو جائے گا، مشکل پیدا ہو جائے گی، آزادی چھن جائے گی۔ ہمیں آزادی دنیا پیاری ہے، کل کیا ہوگا دیکھا۔ بل یرید الانسان، اس لیے ائمہ کے تمام کمالات کو دیکھنے کے بعد بھی اعتراف نہیں کرتے۔ تو اللہ نے انہیں معجزہ بھی دیا، اور معجزے کے ساتھ ساتھ انہیں فضائل سے کمالات سے، وہ کوئی ایسا کمال نہیں ہے جن کے در سے واپس چلا جائے۔ ہر کمال ان کے ہاں پایا جائے۔ علم کمال ہے، علم کمال ہے۔ کون سا ایسا علم کائنات میں ہے جس کے عالم یہ نہیں ہے، جس کے عالم یہ نہیں ہے؟ ابھی تو پانچویں امام محمد باقر رحمہ اللہ کے پاس علم لا يعلمه الا اللہ، ایک وہ علم ہے کہ اللہ کی سوا کسی کے پاس نہیں، کائنات کو علم نہیں، صرف اور صرف کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس۔ وعلم علمه الملائکۃ ورسلہ، اور ایک علم وہ ہے جو اللہ نے اپنے فرشتوں کو دیا ہے، اللہ نے اپنے رسولوں کو عطا کیا ہے۔ فما علمه اللہ ملائکتہ ورسلہ نحن نعلمہ، وہ علم جو اللہ نے فرشتوں کو دیا ہے، وہ علم جو اللہ نے رسولوں کو دیا ہے، وہ سارے علوم ہمارے پاس ہیں۔ کوئی علم ایسا نہیں جو ہمارے دائرے سے باہر ہو۔ ابن شہاب زہری بہت بڑا عالم ہے، اپنے دور کا بنی امیہ کے دربار سے وابستہ ہے۔ اس امام سے عقیدہ نہیں رکھتا، عقیدت رکھتا ہے۔ پر ایک عقیدہ ہے اور ایک عقیدت ہے۔ عقیدہ جو ہے وہ عقیدے کا لازمہ اطاعت ہے، عقیدے کا لازمہ اطاعت ہے، عقیدت کا لازمہ اطاعت نہیں ہے۔ عقیدت کا لازمہ ہے وہ قصیدہ مدح ثنا، اگر عقیدہ جہاں پر ہے وہاں کے اوپر وقت نہیں ہے کہ میں عقیدے اور عقیدت کے فرق کو سمجھانے کے لیے میں وقت استعمال کروں۔ عقیدت ہے امام سے، عقیدہ نہیں ہے۔ کہتا ما رأیت احدا افقہ من علی ابن الحسین، میں نے علی ابن حسین سے زیادہ فقہ کا عالم کسی کو نہیں۔ ان کو مانتا نہیں ہے، پھر تو چلتا نہیں ہے، اپنی منمانی کرتا ہے، کیونکہ دربار سے وابستہ ہے نا۔ اگر دربار جیسا کہے گا فتویٰ تو ویسے ہی دینا ہی پڑے گا۔ دربار سے ہٹ کے فتویٰ دیں گے تو وہی انجام ہوگا جو دیکھ رہا ہے، تب ہمشی ہوگا انجام۔ کہتا ما رأیت احدا افقہ من علی ابن حسین، علی ابن حسین سے بڑا فقیہ ہم نے کسی کو نہیں۔ اسلام میں ایک بڑی فضیلت کا نام عبادت ہے۔ امام مالک، آپ جانتے ہیں کہ اہل سنت کی چار فرقے ہیں، چار فقہ ہے، چار امام ہیں۔ امام ابو حنیفہ جن کے ماننے والے حنفی کہلائے، ہندوستان، پاکستان، ترکی وغیرہ یہ سب انہی کے ماننے والے حنفی ہیں۔ امام شافعی ہیں جن کے ماننے والے شافعی کہلاتے ہیں۔ انڈونیشیا، ملیشیا، کردستان، غزہ یہاں کے رہنے والے جو اہل سنت ہیں وہ امام شافعی کے پیرو ہیں۔ امام میں مالک یہ جو ہے الجزائر، مراکش، لیبیا، تونس، یہ سارے کا سارا جو بیلٹ ہے یہ پورا امام مالک کا ماننے والا۔ امام احمد حنبل ہے کہ ہم تو صحابی ہوئی ہیں، مقتدی اور پیرو ہیں، وہی کو اہمیت ادا دیتے ہیں۔ احمد حنبل کو امام مالک کہتے ہیں۔ امام مالک کا بیان ہے کہ عبادت ہے امام زین العابدین علیہ السلام کے سلسلے میں امام کو جو وقت امت کی ہدایت سے باقی
کام وہ بھی ہے نا، اہم فریضہ ہے ہدایت امت۔ جو وقت باقی بچتا تھا وہ سارا وقت امام اپنا عبادت میں صرف کرتے تھے۔ 1000 رکعت ہر شب امام پڑھتے تھے۔ اس کا بیان ہے امام مالک کا بیان، کسی شیعہ مولوی کا بیان نہیں، شیعہ خطیب کا بیان نہیں، دوسری کتابت میں کچھ بھی ہے، امام مالک کا بیان ہے۔ 1000 وہی نماز ایسی نماز، ہم لوگوں والی نماز نہیں ہے۔ زبان پہ تو ذکر ہوتا ہے مگر ذہن ہمارا کہیں اور ہوتا ہے۔ ذہن خدا سے خالی ہے، وہ ساری چیزیں جو ہم بھولے ہوتے ہیں نماز میں سب یاد آ جاتی ہیں، سارا حساب کتاب سب نماز میں سب رہتا ہے۔ وہ نماز نہیں، وہ نماز اتنا استغراق ہے یاد خدا میں، اتنا غرق ہے خدا کی یاد میں، گھر میں آگ لگ گئی، امام نماز پڑھ رہے ہیں، مجھے پتہ ہی نہیں کہ آگ لگ گئی۔ دیکھیے جب انسان کی توجہ کسی چیز کی طرف ہو جاتی ہے تو دوسری چیز سے غفلت ہو جاتی ہے۔ ایک طرف توجہ، جن کی توجہ دنیا کی طرف ہے وہ خدا سے غافل ہو جاتے ہیں، جن کی توجہ خدا کی طرف ہے وہ دنیا سے غافل ہو جاتے ہیں۔ بچہ ہے، بچہ آیا گھر میں اسکول سے آیا ہوا ہے، اپنی بھوک لگی، کھانا چاہیے، ہاں بیٹا کھانا دے رہے ہیں، گھر کو کرنے لگا رہے ہیں، ہنگامہ کر دیتا ہے۔ اس لیے اس نے ٹی وی کھولا، اس کا محبوب کارٹون، اب جو کارٹون دیکھتے بیٹھ گیا، اپنا ممی یاد آتی ہے نہ کھانے کی، ممی نے کھانا لا کے رکھ دیا، ذرا سا خراش آ جائے تو بچہ چھتنے چلانے لگتا ہے نا، کھیل میں مصروف ہے، زخم ہو گیا، احساس ہی نہیں، کیوں؟ کھیل کا انہماک زخم سے حاصل کرتا ہے۔ تو یہ قانون طبیعت ہے، اگر ایک چیز میں آپ کو انہماک ہو گیا ہے تو دوسری چیز سے انسان غافل ہو جاتا ہے۔ خدا میں اتنا انہماک ہے کہ ما سے اللہ کا پتہ ہی نہیں، آگ لگی ہوئی ہے، لوگ چلا رہے ہیں، شور کر رہے ہیں، امام کو کوئی احساس ہی نہیں۔ جب نماز سے فارغ ہو گئے تو کسی نے پوچھا ما اولحک من النار، کس چیز نے آپ کو گھر میں لگی آگ سے غافل کر دیا؟ عجب جواب دیتے ہیں، اولحتنی النار النار الاخرہ، گھر میں لگی آگ نے ہمیں آخرت کی آگ میں غافل کر دیا۔ وہ انہماک نماز کا، وہ عبادت ہے ایمان، وہ عبادت ہے ایمان۔ عزیزو وقت نہیں رہ گیا، یہ تمام چیزیں تھیں، اللہ نے ان کو ایک ابوت عظمت، وہ عظمت اللہ نے انہیں عطا کی تھی۔ عرض کیا کہ جو لوگ سب کرنے کو تیار نہیں ہوتے تھے دل ان کا جھکتا تھا، دل ان کا جھکتا تھا۔ حجی کا واقعہ ہے، امام حج کے لیے گئے ہوئے ہیں، ہشام ابن عبد الملک، عبد الملک کا بیٹا، وہ واقعہ تھا عبد الملک، ابھی اس کے بیٹے کا واقعہ ہے۔ ہشام ابن عبد الملک ولی عہد ہے، بادشاہ اس کا بھائی ہے، یہ جو ولی ابن عبد الملک، ہشام ابن عبد الملک بھی حج کے لیے آیا ہوا ہے، کوشش ہے کہ حجر اسود تک پہنچ جائے۔ ہر حجی کی تمنا ہوتی ہے نا، حجر اسود کو چھو لینا مستحب ہے، البتہ مستحب ہے شرط یہ کوئی حرام کام نہ کرے۔ بعض دفعہ مستحب کے لیے لوگ حرام کر بیٹھتے ہیں، کسی مومن کو دھمکی دینا، اسے کچل دینا، کھوپڑی مار دینا، وہ یہ حرام ہے نا، نہیں اس کی پرواہ نہیں ہوتی۔ ساری خوشی کیا ہے، کمال کیا ہے کہ ہم نے حجر اسود کو نہیں، چوم دینا مستحب ہے، اچھی بات ہے، فضیلت ہے، مگر دوسروں کو تکلیف پہنچا کے اذیت دے کر کے نہیں۔ سب کی خواہش ہمیشہ رہتی ہے، ہشام بھی چاہ رہا ہے حجر اسود کو چومنا، بھیڑ اتنی ہے پہنچ نہیں پاتا، لوگ اتنے جوش میں ہیں کہ بھول جاتے ہیں کہ یہ بادشاہ وقت ہے، اس کے سپاہی ہٹو بچو کر رہے ہیں، وہ سننے کو تیار نہیں ہے۔ گھاٹ کے ہشام آ کر کے اپنے کرسی پر بیٹھ گیا، اتنے میں دیکھا کہ امام ہے زین العابدین علیہ السلام، امام تشریف لاتے ہیں، حجر اسود کی طرف جیسے ہی بڑھے مجمع کائی کی طرف، وہ عظمت امام ہے، وہ ابوت ہے امام کے رخسار مبارک کی، مجمع کائی کی طرف پھٹ گیا، امام گئے حجر اسود کو چھوا چھوڑ کے پلٹ شام چھل کر کے کباب بن رہا ہے، حسن کی آنکھ میں جل رہا ہے، اور اس پر جلدی پر تیل کا کام اس کے ساتھی نے کر دیا، پاس میں بیٹھا تھا، پوچھا من آتا ہے کون ہے آپ نے؟ بڑا یہ کون ہے؟ آپ کو راستہ نہیں ملا، آپ کو موقع نہیں ملا، ان کو دیکھتے ہی لوگ ہٹ گئے، کیا کہتے ہیں؟ کہتے میں نہیں جانتا، میں نہیں جانتا،
سے کام دے رہا میں نہیں پہچانتا انہیں کون ہے، میں انہیں پہچانتا نہیں، میں ان سے آشنا نہیں ہوں. وہیں پر اس کا دستگیر کے دربار کا شاعر بیٹھا ہے، درباری شاعر ہے، اس کا اپنا شاعر، اس کا نام ہے فرزدق، اپنا شاعر اس کا. عجب یہ سن کر کے اس کے بدن میں آگ لگتی. کبھی کبھی ہوتا ہے نا، انسان اپنے ضمیر کو کب تک مارے گا، کب تک ضمیر کو کچلے گا، کبھی نہ کبھی ضمیر بیدار ہو ہی جاتا ہے. اچانک فرزدق کا ضمیر بیدار ہوا تھا، تو نہیں جانتا یہ کون ہے. هذا الباء وضعته هذا الذي تعرف البقاء وضعته والبيت يعرفه والحل والحرم. تو نہیں پہچانتا، اسے تو مکے کی سرزمین بھی پہچانتی ہے، اسے تو مکے کے کنکر پتھر بھی پہچانتے ہیں، اسے خانہ کعبہ بھی پہچانتا ہے، وہ حصہ جو حرم ہے وہ بھی پہچانتا ہے، جو ہل ہے وہ بھی پہچانتا ہے. نعرہ حیدر محمد وعلی محمد بلندر صلوات. وہ نہیں جانتا یہ ہے، میں پہچانواتا ہوں یہ کون ہے. ھذا ابن خیر عباد اللہ محب الہم. جتنے بھی روئے زمین پر اللہ کے بندے ہیں یہ اس کا بیٹا ہے جو سب سے بہتر ہے. ھذا التقی النقی الطاہر العلم. یہ تقی ہے، متقی و پرہیزگار ہے، صاف ستھرا پاکیزہ ہے، طاہر ہے اور علم ہے. یہ وہ شخص ہے جسے دیکھ کر کے لوگ اپنا راستہ معین کرتے ہیں. جاننا چاہتے ہیں کون ہے. اذا رأته قریش قال قائلها. جب کبھی کسی قریشی کی نظر ان کے اوپر پڑی، قریشی سب سے افضل کہے جاتے ہیں، جب کبھی کسی قریشی کی نظر ان کے اوپر پڑی تو ان کا یہی کہا الہ مکارم ھذا ینتہی الکرم. جتنی بھی دنیا میں جود و سخا پائی جاتی ہے، ان کی سخاوت کے آگے سب کا رنگ پھیکا ہو جاتا ہے، سب کی انتہا ان کے کرم کے اوپر ہے. ما قال لا قط الا فی تشہدہ ولولا التشہد وما قال ولولا التشہد كانت لاؤہ نعم. جب بھی ان کے دروازے میں کوئی سائل آیا کبھی کسی سے نہ تو کہا ہی نہیں، نہیں کا لفظ تو ان کی لغت میں پایا ہی نہیں جاتا. جس نے کہا ہاں، ہر ایک کی خدمت کو تیار، ہر ایک کی مدد کو تیار، ہر ایک کی ہدایت کو تیار، ہر ایک سے تعاون کرنے کو تیار. صرف اور صرف ایک مرتبہ لا کہتے ہوئے بھی کہا تشہد میں. اگر شہادت ہے ان اشہد اللہ الہ الا اللہ کا ہوتا تو ان کا لا بھی جو ہے وہ ہاں ہوتا. تو پوچھنا چاہتا یہ کون ہے. ھذا من معاشرہم حبہم دین وبغضہم کفر وقربہم منجی ومقتصم. یہ اس خاندان ہے جن سے بغض رکھنا عین کفر ہے، جو ان سے قریب ہوا وہ نجات پا گیا. ایک صلوات پڑھیں گے محمد طویل قصیدہ ہے. فوراً حشام نے حکم دیا فرزدق کو جیل بھیجنے. گرفتار ہو گیا، گرفتار کرنے کے لیے سن نہیں سکتے. بہت بڑا شاعر ہے، بہت بڑا ادیب ہے، مگر وہ حاکموں یا ادباء اور شعراء کی کوئی قیمت نہیں ہے. قیمت تو ان کی جو ہے سناتانی کی ہے. یہ کیا جانے کہ ادب کیا ہوتا ہے، انہیں کیا پتا کہ شعر کیا ہوتا ہے. امام کو خبر ہوئی، امام نے قدردانی کے طور پر 20,000 اشرفیاں فرزدق کے پاس دی. فرزدق نے امام کی بھیجی ہوئی اشرفیوں کو آنکھوں سے لگایا، اسے واپس کر دیا. مولا میں نے پیسوں کے خاطر تو بہت کہا، لیکن یہ اشعار میں نے پیسوں کے لیے. یہ اشعار وہ ہیں جنہیں کہنے پر میرے ضمیر کے نیچے مولا میں نے مجھے لالچ میں دیا. انہوں نے کہا نہیں، میں جانتا ہوں کہ قیمت میں نہیں دے رہا، یہ ہمارا ہدیہ ہے، ہمارا تحفہ. عظمت ایک اخلاقی عظمت کا نام ہے شجاعت. شجاعت ہر معاشرے میں، ہر سماج میں شجاعت محبوب ہے. سب Administration of Wirecast. امام کی شجاعت
کربلا میں تو امام کی شجاعت سامنے نہیں آئی، کیونکہ اللہ کی جو مصلحت نہیں تھی، نسل امامت کافی بیمار ہو گئے، بیماری کی وجہ سے کیونکہ ہمیشہ یہ جو کشمکش امام کو الفاظ دیتے ہیں، وہاں تو شجاعت نہیں تھی، لیکن 11 محرم کے بعد سے امام کی شجاعت عزیزوں اس عالم میں امام نے امامت کی ذمہ داری سارا کنبہ سب کچھ چکایا، This is a گھر میں ایک demonstration موت of ہو جائے گا Wirecast. ٹھکانے نہیں رہتے تھے، بے دردی کے ساتھ سب کو مارا گیا، خود وہ بیمار ہے، اور اس کے بعد سب سے بڑی مصیبت کیا ہے؟ اس کی ماں اور پتی کے سر پہ چادر پہنی ہے، اس کی بہنیں بے ردا ہیں، جس کے سر کو کھلا ہوا کبھی آسمان میں نہیں دیکھا، آج وہ بے پردہ پھرائی جا رہی ہے، اسیر کر لیا گیا ہے۔ عزیزوں امام کتنے رہے تھے آپ کو پتا This ہے؟ is a demonstration of ابھی آپ Wirecast. نے یہ جو مسئلے میں سنا تھا کہ امام کی کچھ نہیں تھی، 22 سفر امام اس پر بیٹھ کر کے حج کے لیے، 22 سال امام کے ساتھ رہے، اور 22 سال میں امام نے اپنی اونٹنی کو کبھی ایک مرتبہ بھی کچھ چھڑی بھی نہیں ڈالی۔ جانور ہے، جانور کو بھی ایک چھڑی لگانا امام کو برداشت نہیں۔ اب یہ تو کیسے برداشت کیا ہوگا امام نے، جب امام اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں چھوٹی بہن سکینہ کو کبھی شمر تماچے لگاتا ہے، کوئی تالیانے مارتا ہے، کوئی ننھی سکینہ کو ڈرنے لگاتا ہے، اور جب سکینہ چلاتی تھی بھیا سید سجاد، انسان کے مسائل بھی کافی ہوتے ہیں۔ عزیزہ سے کوفہ سے شام لے جایا گیا ہے، راستے بھر اذیتیں ہیں، راستے بھر تاطیانوں کی بھرمار ہے، خود کے اوپر تاطیانے ایک طرف ہیں، لیکن جب خود کی زینب کو جانے لگتے تھے، جب ہوئے کو چھوٹ کو تاثرنے لگتے تھے، جب سید کیا عالم ہوتا تھا سید سجاد کا، تمام منزلوں کو طے کر کے سید سجاد شام پہنچ گئے، شام پہنچ گئے ہیں۔ یزید حسین سے تو بیعت نہ لے سکا تھا، ناکام کر رہا تھا، چاہتا تھا کسی طریقے سے سید سجاد کی بیعت کر دے تاکہ اس کا زخم کچھ تو یہ جو ہے منتقل ہو جائے، کچھ تو کہا جا سکے ہمیں کامیابی ملی۔ جب یزید سید سجاد کو دیکھتا ہے شام میں پہنچے ہیں، وہ شخص جو سید سجاد کی جو ہے نگرانی پہ مامور تھا، یزید پوچھتا ہے کہ یہ بتاؤ تم نے راستے میں بھی کیا دیکھا، تم نے راستے میں ایک ایسا پایا، سننا یہ چاہتا ہے کہ عزیزوں شہید ہو جانا، قتل ہو جانا بہت آسان ہے، دیکھو ٹوٹے کہ نہیں ٹوٹے، کہتا ہے میں کیا بتاؤں، راستے میں جتنی تکلیفیں ہو سکتی تھی ہم نے انہیں تکلیفیں دی، جتنی اذیتیں انہیں پہنچا سکتے تھے وہ ساری اذیتیں میں، لیکن راستے میں ان کا ریئیکشن ایسا تھا جیسے یہ فاتح ہو اور ہم اسیر، لگتا تھا یہ فاتح ہیں اور ہم اسیر ان کے ہیں۔ یہ امام سجاد کا کردار، اور شجاعت امام سجاد کھل کر کے سامنے آئی ہے دربار یزید۔ بس ابھی تو اسی میں مجلس تمام کروں گا، وقت نہیں رہ گیا۔ دربار یزید میں اہل بیت اطہار علیہ السلام کو ذلیل و رسوا کرنے کے لیے، خاندان عصمت کا استہزاء کرنے کے لیے، ان کے حوصلوں کو اور پست کرنے کے لیے یزید نے اپنے درباری خطیب سے کہا خطبہ دے۔ درباری خطیب منبر پہ آنے کے بعد وہ سارے فضائل جو اہل بیت کے تھے، بنی امیہ سے اس کو جو ہے نسبت دیتا ہے، وہ سارے رذائل، وہ سارے گناہ، وہ ساری بدبختیاں جو بنی امیہ کا حصہ تھی انہیں اہل بیت کے اطہار سے یہ جو نسبت دیتا ہے۔ تقریر ختم ہو گئی، ایک دفعہ سید سجاد اپنی بیڑی اور ہتھکڑی کو سنبھالتے ہوئے کھڑے، گلے میں خاردار توق ہے، ہاتھوں میں ہتھکڑی ہے، پیروں میں بیڑی ہے، بھوک ہے، پیاس ہے، چاروں طرف سے ذلیلانہ حملے کیے جا رہے ہیں، زخم زبان لگایا جا رہا ہے، گھر ہو کے آئے ہیں، بے یار و مددگار ہیں، دشمنوں کا مرغا ہے۔ عزیزوں ہمت چھن جاتی ہے، یہ سارے مسائل کسی کو اپنے موقف پر قائم نہیں رہنے دیتے۔ دفعہ سے جیسے جا کھڑے ہوئے پہلے اس خطیب کو خطاب کیا، ایھا الخاطب اشتریت سخط الخالق برضا المخلوق، اے خطیب تو نے
بندوں کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کر دیا. سید سجاد ایک معیار دے کے جا رہے ہیں, کسوٹی دے کے جا رہے ہیں خطیبوں کے لیے. ہر خطیب لائق احترام نہیں ہے. اے خطیب, تو نے بندے کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کر دیا. فَلْتَبَوَّا مَقْعَدَكَ مِنَ النَّارِ, تو اپنا ٹھکانہ جہنم میں تلاش کر لے. درباری خطیب سے لہجے میں بات کرنا کوئی آسان کام ہے؟ ہر وہ خطیب جو منبر پہ بیٹھنے کے بعد خدا کو ناراض کر کے بندے کو خوش کرنا چاہتا ہے, امام نے وہاں پر قانون معین کر دیا, وہ اپنا ٹھکانہ جاتا. منبر پہ آ جانا ہنر نہیں ہے, خطیب بن جانا فخر نہیں ہے. فخر اس خطیب کو ہے جو اللہ کو خوش کرے, چاہے بندے ناراض. اس کے بعد امام یزید کو خطاب کر کے کہتے ہیں, یا یزید اذن لی حتی اصعدا حاوضہ الاعواد واتکلما بکن تکون فیہا للہ رضان ولہؤلاء الجلساء اجر وثواب. مجھے بھی اجازت دیں, میں بھی لکڑیوں کے ڈھیر میں جاؤں. اگرچہ وہ منبر کی شکل میں ہے, منبر کی شکل والا منبر نہیں ہوتا. منبر اسی وقت ہوتا ہے جب منبر سے حق بیان کیا جائے. جب منبر سے باطل کی شناخوانی ہونے لگے وہ منبر نہیں ہوتا ہے, لکڑیوں کا ڈھیر ہوتا ہے. یزید میں لکڑیوں کے ڈھیر میں جاؤں اور وہاں سے اتکلم, وہ باتیں کروں, سننے والوں کو اجر و ثواب ملے اور اللہ اس سے خوش ہو. یزید نے کہا یہ نہیں ہو سکتا. اب یزید یہاں اپنے ہی جال میں پھنس چکا ہے. اس سے پہلے تو مشہور کیا گیا تھا نا, یہ لوگ کچھ نہیں ہیں, علیہ باللہ خاکم میں بہن, ذلیل ہیں, حقیر ہیں, جاہل ہیں, خارجی ہیں, بادی ہیں, سب کچھ. تو یہ جو نسبتیں دی جا چکی تھیں. ارے مجمع نے کہا نہیں کیا ہوا, بولنے دیجیے. اب تو بولیں گے ہی کیا, کچھ دو چار لفظ جو یہ جو ہے مرمت کریں گے, ہماری تفریح کا وہ سامان بنے گا. ہر طرف سے دباؤ آنے لگا. ارے دے دوں نیا جاتا ہے, قیدی ہے, کیا بولے گا, اس سے خطرہ ہی کیا ہو سکتا ہے. یزید کہتا ہے نہیں, ان سعیدہ لم یقبل اللہ بفضیحت آل ابی سفیان. اگر یہ منبر پہ چلے گئے تو آل ابو سفیان کو ذلیل کے بغیر منبر سے نیچے نہیں آئے. پھر اصرار بڑھا رہے بھائی کیا بولیں گے, نوجوان ہے, 22 سال 24 سال خط اکثر عمر ہے, کیا بولیں گے, ستم دیدہ ہے, ستم رسیدہ ہے, کلبہ لٹ چکا ہے, بے یار و مددگار ہے, بھوکا پیاسا ہے, بولے گا ہی کیا بولے گا. اگر نہیں پہچانتے ہو, نہیں پہچانتے ہی نہیں. وہی یزید جو اپنے منحوس دہن سے اہل بیت کو ذلیل کر چکا تھا, ان کے فضائل پڑھنے پر مجبور ہے. جانتے ہیں یہ کون ہے؟ انہم من اہل بیت ذقوا العلم ذقا. ان کا تعلق اس خاندان سے ہے جہاں انہیں علم سکھایا نہیں گیا ہے, پڑھایا گیا ہے. اصرار ہوا, مجبور ہو گیا یزید امام سجاد منبر پہ جانے کے لیے, تقریر کرنے کے لیے. کھڑے ہو گئے امام سجاد, منبر پہ گئے یا نہیں گئے تو روایتوں میں نہیں ملتا ہے, لیکن بہرحال امام نے کھڑے ہو کر کے خطبہ کیا ہے. ایھا الناس, پہچانو کہ کون ہم کون ہیں. ایھا الناس اوتینا ستن وفضلنا بالسبع. اے لوگوں, اللہ نے ہمیں 6 چیزیں عطا کی ہیں اور 7 چیزوں کے ذریعے ہمیں دوسروں پر برتری اور فضیلت ملی ہے. 6 نعمتیں, اوتینا العلم والحلم والسماحة والفصاحة والشجاعة والمحبة في قلوب المؤمنين. اے لوگوں, اللہ نے ہمیں علم دیا ہے. اے لوگوں, اللہ نے ہمیں علم و بردباری دی ہے. یہ ہمارا علم اور بردباری ہی ہے جو سارے مظالم کو برداشت کرتے جا رہے ہیں. اللہ نے ہمیں فصاحت بیان عطا کی ہے, اللہ نے ہمیں شجاعت عطا کی ہے, اللہ نے ہمیں یہ نعمت دی کہ مومنوں کے دلوں میں ہماری محبت اللہ نے رکھی ہے. وَفُضِّلْنَا بِأَنَّا مِنَّا النَّبِيُّ الْمُخْتَارُ مُحَمَّد. ہماری فضیلت یہ ہے کہ وہ نبی جسے اللہ نے تمام انبیاء پر فضیلت عطا کی, جس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اس کا تعلق ہمارے خاندان سے, اس کا تعلق ہم سے ہے. وَمِنَّا الصِّدِّيقُ وَمِنَّا الطَّيَّارُ وَمِنَّا عَسَدُ اللَّهِ وَعَسَدُ صدیق اکبر کا تعلق ہمارے خاندان سے ہے, جعفر طیار کا تعلق ہمارے خاندان سے ہے, خدا کے شیر اور رسول کے شیر کا تعلق ہمارے
اور اس امت کے 2 نواسے بھی ہمارے ہی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ من عرفنی فقد عرفنی، جس نے پہچان لیا پہچان لیا، ومن لم يعرفنی فأنبأته بحسبی ونسبی، اور جو نہیں پہچان سکتا، جو نہیں پہچان سکا ہے، اب اسے میں اپنا حسب و نسب بتاتا ہوں، اپنا خاندان بتاتا ہوں، ہم کہاں کے رہنے والے ہیں۔ ہمیں خارجی بنا کے پیش کیا ہے، بتاتے ہیں کہ ہم کون ہیں، ہماری طرف غلط نسبتیں دی گئی ہیں، وہ ساری چیزیں جو بنی امیہ سے تعلق رکھتی تھی ہم سے جوڑ دی گئی، ہمارے فضائل کسی اور کی طرف منسوب کر دیے۔ سنو ہم کون ہیں؟ انا ابن مکہ و مدینہ، انا ابن زمزم المصطفى، انا ابن من حمل الركن باطراف الرضا، انا ابن خير من طاف وسعى، انا ابن خير من حج ولبى، انا ابن من حمل على البراق في الحوار، انا ابن من اسري به من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، انا ابن من بلغ به جبريل الى سدرة المنتهى، انا ابن من دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى، انا ابن من صلى بملائكة السماء، انا ابن من اوحى اليه الجليل ما اوحى، انا ابن محمد المصطفى، میں محمد مصطفیٰ کا فرزند۔ طویل خطبہ ہے، فقط چند جملے اور رسول ہوگا، اس کے بعد میں اس کو تمام کروں۔ انا ابن علی المرتضی، میں علی مرتضی کا بیٹا ہوں۔ کون علی؟ انا ابن من ضرب خراطیم الخلق حتی قالوا لا الہ الا اللہ، میں اس علی کا فرزند ہوں جس نے لوگوں کی ناک زمین پر رگڑ دی۔ من ضرب بین یدی رسول اللہ بالسیفین وطعنا بالرمحین، میں اس علی کا بیٹا ہوں جس نے رسول خدا کے حضور میں 2 تلواروں سے جنگ کی، 2 نیزوں سے حملہ کیا۔ انا ابن باوجر الحجرتین وباویع البیعتین وقاتلا ببدر وحنین۔ لمبی تقریر امام کی مولا علی کا تعارف کراتے ہیں، تعارف کرانے کے بعد کہتے ہیں انا ابن فاطمہ الزہرا، انا ابن فاطمہ الزہرا، میں فاطمہ زہرا کا بیٹا ہوں۔ انا ابن سیدۃ النساء، انا ابن خدیجہ الکبریٰ، خدیجہ کبریٰ کا فرزند ہوں میں۔ انا ابن الحسین القتیل بکربلا، میں حسین کا فرزند ہوں جسے کربلا میں بے جرم و خطا قتل کر دیا گیا۔ انا ابن المذبوح من الدفاع، میں حسین کا بیٹا ہوں جسے پسے گردن سے دفاع کیا گیا۔ انا ابن العطشاء کا بیٹا ہوں جسے پیاسا دفاع کر دیا گیا۔ انا ابن طریح بکربلا، میں حسین کا بیٹا ہوں جس کا جنازہ بے غسل و کفن کربلا میں پڑا رہا۔ انا ابن المظلوم الامامۃ والرضا، میں اس کا بیٹا ہوں جس کے بدن کا کپڑا بھی اتار لیا گیا۔ اے عزیزو، امام نے یہاں تک بیان کیا تھا، مسجد میں رونے کی آوازیں بلند ہو گئی، ہر طرف سے گریہ بکا کی آواز۔ یزید نے دیکھا تو انقلاب آیا چاہتا ہے، میرے تخت حکومت پلٹ جائے گا۔ ایک دفعہ مؤذن نے کہا مؤذن اذان دے دے، کیونکہ یہ خاندان والے ہیں، اللہ کے نام کے آگے چپ ہو جاتے ہیں۔ مؤذن نے کہا اللہ اکبر، امام نے فرمایا میں بھی گواہی دیتا ہوں اللہ ہر چیز سے بڑا ہے۔ مؤذن نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، امام نے کہا میرا روح گواہی دیتا ہے کہ اللہ ایک ہے۔ جب مؤذن نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، ایک دفعہ امام نے مؤذن سے کہا اے مؤذن تجھے اسی محمد کا واسطہ ہے، چپ ہو جا۔ اس کے بعد یزید کو خطاب کر کے کہا یزید یہ بتا کہ محمد تیرے نانا ہے یا ہمارے نانا ہے؟ اگر کہتا ہے تیرے تو جھوٹا ہے، یہ محمد سب جانتے ہیں کہ میرے نانا ہیں۔ ارے نانا کا کلمہ پڑھتا ہے، نواسے کو بے جرم و خطا کربلا کے میدان میں بھوکا پیاسا شہید کر دیا۔ الا لعنۃ اللہ علی قوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ قائلہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، ہماری مختصر سی عبادت
ماننے والے سچے میں اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ہمیں توفیق دے کہ ہم ہمیشہ در اہل بیت سے وابستہ رہیں۔ بار الہ ہمارے دلوں میں ہمیشہ اہل بیت کی محبت بڑھتی رہے۔ بار الہ ہمیں اہل بیت کی تعلیمات کو سمجھ کے اس پر عمل کرنے کی توفیق کرے۔ بابوت کے واسطہ ہے محمد والے محمد کا جو ایمان ہے، خاص طور سے حضور علیہ جن کا نام دیا گیا تھا، انہیں شفائے کاملہ عاجلہ جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ بار الہ مراجع کرام اور رہبر معظم انقلاب اسلامی کی حفاظت فرما۔ بار الہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ حضرت کا ظہور ہو تو ہمارے اعمال ایسے ہوں کہ ان کے اصحاب و ساتھ اللهم عجل في فرج مولانا صاحب الزمان واجعلنا من عوانه والنصارى رحمة المسلمين of Wirecast. Of Wirecast.
کیا گزری دل سید سجاد پہ اس دم، ارے کیا گزری دل سید سجاد پہ اس دم، This is a demonstration of ارے جب Wirecast. لوٹا گیا بیویوں کا مکنا چادر، 40 برس روئے نہ کیوں عابد نوستر، تا عمر سمایا رہا آنکھوں میں منظر، 40 برس روئے نہ کیوں عابد مستر۔ Demonstration of Wirecast. آئی پا کر بھی پردیس سے گھر کو آ کر بھی جب اشک بہاتے رہتے تھے، زینب سے دکھ دیکھے نہ گئے، ایک روز تڑپ یہ پوچھا سجاد تو کب تک روئے گا، اس وقت میرے مولا نے کہا، ہے اس وقت میرے مولا نے کہا کہ اماں ہے اپنے مقدر پر سغرا کے سوالوں پر، کیوں نہ روئے سجاد، کیوں نہ روئے سجاد، کیوں نہ روئے سجاد، Wirecast. اے میری پھوپھی انصاف تو کر، نیزے پہ جو دیکھے باپ کا سر، ہو ساتھ سفر میں وہ جس نے چیرا تھالی اکبر کا جگر، ہو ساتھ سفر میں وہ جس نے چیرا تھالی اکبر کا جگر، دلوں کی سزا ملتی ہو جہاں، بچوں کو اشک بہانے پر، کیوں نہ روئے سجاد، کیوں نہ روئے سجاد، Demonstration of Wirecast. نہ روئے سجاد، تم چھپ چھپ کر کیوں روتی ہو، میں روؤں تو کیوں کہتی ہو، ارے رویا نہ کرو اے لال میرے، بھائی کو گواہ کر بیٹھی ہوں، معصوم بہن کو زندہ میں جو چھوڑ کے تنہا آیا گھر،
ارے نیزے سے گرا باز کا نیزے سے گرا باز کا سر، میں دیکھ چکا ہوں وہ منظر، دربار میں کیوں مر نہ گیا، جب نام تمہارا لے لے کر، دربار میں کیوں مر نہ گیا، جب نام تمہارا لے لے کر، کہتا تھا نہیں زینب ہے کہاں، لے آؤ یہاں پر بے چادر، Demonstration of Wirecast. سب قتل ہوئے میں زندہ تھا، بیمار صحیح لڑ سکتا تھا، شرمندہ ہوں میں اصغر سے، وہ تیر ستم سے لڑ تو گیا، ارے شرمندہ ہوں میں اصغر سے، وہ تیر ستم سے لڑ تو گیا، وہ تیر میرے کیوں کر نہ لگا، جس تیر سے گھائل تھا اصغر، کیوں نہ روئے سجاد، کیوں نہ روئے سجاد، کیوں نہ روئے سجاد، سر داشت میں تھا اور تخت پہ قاتل بیٹھا تھا، سر داشت میں تھا بابا کا رکھا، اور تخت پہ قاتل بیٹھا تھا، دندان مبارک پر ان کے، دندان مبارک پر ان کے، خوش ہو کہ چھڑی وہ مارتا تھا، افسوس میں کچھ بھی کر نہ سکا، اب تک ہے اسی سے درد جگر، کیوں نہ روئے سجاد، کیوں نہ روئے سجاد، کیوں نہ روئے سجاد، Demonstration of Wirecast. ہائے سجاد، Demonstration of Wirecast. Demonstration of Wirecast. غیرت سجاد
گستاخوں کے ہجوم میں، گستاخوں کے ہجوم میں زینب کی درمیان اللہ اللہ کیسے اٹھاؤں لاش کو مظلوم چل دیے، کیسے اٹھاؤں لاش کو مظلوم چل دیے، شبیر کی ضعیفی شبیر کی ضعیفی اکبر سا نوجوان اللہ گستاخوں کے ہجوم میں، گستاخوں کے ہجوم میں زینب کی درمیان یہ سوچ کر سجاد کا دل خون رو پڑا، یہ سوچ کر سجاد کا دل خون رو پڑا، تفسیر بے لکھاتی تفسیر بے لکھاتی جیسے بیٹھا قرآن اللہ کیوں بار بار لیتے ہو تم نام بلوام میں، کیوں بار بار لیتے ہو تم نام بلوام میں، مر جائے گی بازار میں، مر جائے گی بازار میں، اے میری ماں اللہ گستاخوں کے ہجوم میں، گستاخوں کے ہجوم میں زینب کی درمیان یثرب سے جو امیر چلا تھا رسول
حیران ہوں بازار سے کیسے گزر گئی، حیران ہوں بازار سے کیسے گزر گئی، تصویر کی پلیدی تصویر کی پلیدی بازار کا سما شام زینب کی ردا
زینب تیرا بھولنا نہیں سجاد نو ہے شام زینب تیرا بازار تے دربار دا بازار تے دربار دا سگنا میں منظر ویکھیا بھولنا نہیں سجاد نو ہے شام زینب تیرا بھولنا نہیں سجاد نو ہے شام زینب تیرا بھولنا نہیں سجاد نو ہے شام زینب تیرا سکھیا تیرے اکبر دا سر لے دیتے میں تکداریا کا دلو دا سکھیا میری کنڈ تے جڑا کرداریا تک کے میری زخمی کمر تک کے میری زخمی کمر اکبر دا سر ڈگداریا بھولنا نہیں سجاد نو ہر شام زینب تیرا بھولنا نہیں سجاد نو ہر شام زینب تیرا بھولنا نہیں سجاد نو ہر شام زینب تیرا سکھیا تیرے اکبر دا سر لے دیتے میں تکداریا کا دلو دا سکھیا میری کنڈ تے جڑا کرداریا تک کے میری زخمی کمر تک کے میری زخمی کمر اکبر دا سر ڈگداریا بھولنا نہیں سجاد نو ہر شام زینب تیرا بھولنا نہیں سجاد نو ہر شام زینب تیرا بھولنا نہیں سجاد نو ہر شام زینب تیرا حیران ہو یا جزا بدلے اتارو دامیوں دل کے پتھر ہے دردیاں دیا نمارو دامیوں رب جانے میں سگنا کی میں رب جانے میں سگنا کی میں اکبر دا سر ڈگداریا بھولنا نہیں سجاد نو ہر شام زینب تیرا بھولنا نہیں سجاد نو ہر شام زینب تیرا بھولنا نہیں سجاد نو ہر شام زینب تیرا بازار تے دربار دا بازار تے دربار دا سگنا میں منظر ویکھیا بھولنا نہیں سجاد نو ہر شام زینب تیرا بھولنا نہیں سجاد نو ہر شام زینب تیرا بھولنا نہیں سجاد نو ہر شام زینب تیرا سکھیا تیرے اکبر دا سر لے دیتے میں تکداریا کا دلو دا سکھیا میری کنڈ تے جڑا کرداریا تک کے میری زخمی کمر تک کے میری زخمی کمر اکبر دا سر ڈگداریا بھولنا نہیں سجاد نو ہر شام زینب تیرا بھولنا نہیں سجاد نو ہر شام زینب تیرا بھولنا نہیں سجاد نو ہر شام زینب تیرا حیران ہو یا جزا بدلے اتارو دامیوں پتھر ہے دردیاں دیا نمارو شامیوں رب جانے میں سگنا کی میں رب جانے میں سگنا کی میں اکبر دا سر ڈگداریا بھولنا نہیں
سجاد نو ہر شام زینب کی رضا بھولنا نہیں سجاد نو ہر شام زینب کی رضا بازار تے دربار دا بازار تے دربار دا سگرا میں منظر ویکھیا بھولنا نہیں سجاد نو ہر شام زینب کی رضا بھولنا نہیں سجاد نو ہر شام زینب کی رضا بھولنا نہیں سجاد نو ہر شام زینب کی رضا سگرا تیرے اکبر دا میں سگرا کی میں اعلان سن
خدیجة الكبرى أم المؤمنين السلام عليك أمير المؤمنين علي عليه السلام السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء يا سيدة النساء العالمين السلام عليك يا إمام الحسن المجتبى ابن أمير المؤمنين السلام عليك يا إمام الحسين شهيد كربلاء ابن أمير This is a demonstration المؤمنين of Wirecast. السلام عليك يا خصوص الغازي أبو الفضل العباس ابن أمير المؤمنين السلام عليك يا جميع الشهداء كربلاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا إمام الغريب والغرباء السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء السلام عليك يا شمس الشموس السلام عليك يا أنيس النفوس بردتوس يا أبو الحسن يا علي بن موسى الرضا This is a الراضي demonstration بالقدر of والقضاء Wirecast. ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا مولانا يا صاحب العصر والزمان الأمان 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 من فتنة الزمان السلام عليك يا شريك القرآن السلام عليك يا إمام المسيح والجان أجل الله تعالى فرجك أجل الله تعالى مخرجك نورك وجعلنا من أنصارك وعوانك ورحمة الله وبركاته This is a demonstration of Wirecast.